جب وہ لوگ وہاں سے اٹھے اور باہر آئے تو وہ چیخوف کا استاد کہہ رہا تھا کہ یار آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے۔ پھر اس نے بڑے آدمی کی تعریف کی کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اگر کوئی چھوٹا بھی جائے تو خود کو بڑا محسوس کرنے لگے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو عبد الرحمن شاہ صاحب کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو وہ بڑے آدمی تھے، ان کے پاس کبھی بھی جا کے آپ کو کمتری کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو تھے ملنے والے کو، اپنے ملاقاتی کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے تھے۔ پھر ایک انگریزی کا محاورہ سنتے رہتے ہیں، ڈائنگ ان ہارنس، آخر دم تک کام کرنا۔ تو شاہ صاحب مطلب جس طرح کی ان کی صحت تھی وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے، لیکن انہوں نے آخر دم تک، اپنی آخری سانس تک، اپنی جب وہ بستر مرگ پر تھے اور علیل تھے شدید، اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابیں پبلش ہو کر سامنے آ رہی ہیں، اور زہر زدہ پھول ان کی کتاب پبلش ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے وہ تخلیق سے انہوں نے عاری نہیں ہونے دیا۔ اور ہم ان کی شخصیت کے کون کون سے پہلو پر بات کر سکتے ہیں؟ ابھی جتنے لوگ بھی بات کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا سے نیا پہلو سامنے آ رہا ہے۔ جیسے ابھی کاشف ہاشمی صاحب نے بات کی ہے تصوف کی، تو یہ ہمارے لیے بالکل ایک نئی بات تھی کہ انہوں نے سلوک کی اتنی منزلیں طے کی ہوئی ہیں اور وہ اتنے آگے گئے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل میرے لیے تو بالکل ہی نئی بات تھی۔ اگرچہ ان کے جو وضع قطع تھی وہاں اس سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ شاہ صاحب کی جو تحاریر ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ دور جس میں بات کرنے پر زبان کٹتی ہے، اس دور میں انہوں نے وڈیرہ شاہی کے خلاف لکھا ہے، اس دور میں انہوں نے جاگیرداری کے خلاف لکھا ہے، اس دور میں وہ مظلوم طبقے کی آواز بنے ہیں، اس دور میں انہوں نے استحصالی قوتوں کو للکارا ہے۔ زہر زدہ پھول آپ دیکھ لیں، لرزتی کلیاں آپ دیکھ لیں، تو یہ ساری جو کتابیں ہیں یہ ساری اسی تھیم پر لکھی ہوئی ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اگر آپ موٹیویشن کی بات کریں تو آپ وہ کنگ آف گلاس کو جو کتاب ہے بابائے امن، اور اس طرح کی ابھی جیسے ایئر مارشل نور خان کی بات ہو رہی ہے، ان پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو وہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی موٹیویشنل بکس ہیں۔ آپ ہسٹری پہ دیکھیں تو تاریخ تلنگانگ، تاریخ انصار اور اس طرح کے جو ارک ریزی والا کام ہے، اس میں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اس محنت تک، ان کے اس کام کو آگے بڑھانا جو ہے وہ بڑا ہی جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہ صرف شاد صاحب کا ہی ایک خاصہ تھا کہ وہ اس پر پورا اترتے رہے۔ ایک دو مرتبہ ان کے گھر جانا ہوا، ان کی بیٹھک میں بیٹھنا نصیب ہوا، ان کے گفتگو سننے کا موقع ملا، تو وہ بھی ایک بڑا دل فریب اور بڑا دلچسپ ایک تجربہ تھا کہ 21ویں صدی میں جہاں پر مشینوں کی حکومت ہے، جہاں پر موبائل ٹیکنالوجیز ہے، ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو ایک پرانے زمانے کی بیٹھک، کچا کمرہ، الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی، ایک چارپائی بچھی ہوئی، ساتھ میں ایک تپائی، اس پہ بھی کتابیں رکھی ہوئی، اور وہاں پہ ایک عمر رسیدہ شخصیت چارپائی پہ لیٹی ہوئی، وہ جناب مطالعے میں مصروف ہیں۔ ان کی باتیں سننے کا موقع ملا تو یوں لگتا تھا جیسے ہم ایک دم سے 21ویں صدی میں کہیں 19ویں یا 18ویں صدی میں چلے گئے ہیں۔ تو وہ ایک بڑا پرلطف ایک تجربہ تھا۔ شاہ صاحب کی جو طبیعت کے باقی پہلو ہیں، ان کا ملنا، ان کی گفتگو، ان کا رہن سہن، ان کے دوستوں کے ساتھ جو مربت ہے، اخلاق، آداب، غرض ہر حوالے سے وہ جو ہیں وہ ایک مثالی شخصیت تھے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ تو ادب اور تحقیق والے معاملات تھے، جو معاشرتی جو ان کی سوشل نیٹ ورک اور اس طرح کی سرگرمیوں میں ان کی جو شرکت تھی، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ ہم سکولز میں، کالجز میں مقابلے دیکھتے ہیں، کہیں پہ نعت خوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں پہ تقاریر کے مقابلے ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ ججز بن کر بیٹھے ہیں۔ کسی نے ان کو انوائٹ کیا ہے، کبھی کوئی انکار سننے میں نہیں آیا، دل رکھنے والے آدمی تھے۔ تو بہت ساری ان کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ایک شعر ان کا جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے،
تو وہی آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کے ہمیں وہ یاد کیا آئیں کہ ہم تو مدتوں سے شراب خود فراموشی پیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازل آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ توفیق دے ان کے نقش قدم پر چلنے کی، اور تمام احباب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آئیے اور ہم سب مل کر ان کا جو بقیہ ماندہ کام ہے، جو غیر مطبوعہ چیزیں ہیں، ان کو ہم کتابی شکل میں سامنے لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔